اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو صاحب ذوالدل و تلوار کا ماتم کر لو صاحب ذوالدل و تلوار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو بر محمد و آل محمد صلوات میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد تقی مہدوی صاحب سے کہ وہ مجلس مولائے متقیان سے خطابت فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات
برائے خوش آمدید حضرت امیر کائنات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اما بعد، فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، بالخصوص زمانے کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے جد بزرگوار حضرت امیر کائنات کی شب ضربت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ تعزیت بہت بڑی عبادت ہے۔ روایات میں باقاعدہ ایک سلسلے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے ایک روایت کا حصہ یہ ہے کہ التعزیۃ تورث الجنہ، اگر کوئی شخص کسی غم پر کسی کو تعزیت پیش کرتا ہے تو اس سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں برسی کی مجلس ہو، 40ویں کی مجلس ہو، سویم کی مجلس ہو، اس میں مومنین جمع ہوتے ہیں، اور لواحقین کو جو تعزیت پیش کرتے ہیں اس کی بھی یہ برکت ہے کہ تعزیت پیش کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم تو اب ان ایام کے اندر یتیم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس لیے اگر ہم ایک دوسروں کو تعزیت پیش کرتے ہیں تو اس کی بھی انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، اور اس کا ثواب یہ ہوگا کہ تعزیت پیش کرنے سے جنت واجب ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، پھر زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں مولا متقیان کی محبت کے ساتھ موت نصیب فرما، اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب نہج البلاغہ کے عنوان پر بھی ہماری گفتگو جاری ساری ہے۔ جارج جرداک، کہ جن کا ذکر ہم نے پہلے کی گفتگو کے اندر بھی کیا تھا، کہ جنہوں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا جبکہ وہ عیسائی تھے، اور نہج البلاغہ پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ قم تشریف لائے تھے تو ہمارے خود ایک استاد آیت اللہ نجم الدین طبسی نے ان سے سوال بھی کیا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے صوت العدالت الانسانیہ کتاب لکھی ہے، پھر بھی آپ شیعہ نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ سوال سننے کے بعد وہ رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے کہ کیا اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ علی صرف شیعوں کے امام تھے؟ علی پوری کائنات کے امام تھے، پوری کائنات کو خیر پھیلانے کے لیے آئے تھے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا نہ ہوں، میں علی کا محب ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کبھی کبھار انسان کے ذہن میں کچھ جو چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں اس کو ریموو ہونے میں وقت لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود شیعہ نہ ہو لیکن اس کے بعد آنے والی جو نسل ہو وہ شیعہ امیر کائنات بن جائے۔ لیکن یہ ایک طرح سے حقیقت پر بھی مشتمل جملہ ہے کہ علی ابن ابی طالب صرف شیعوں کے تو امام نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کے بلکہ تمام انسانوں کے رہبر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور وہی جارج جرداک ایک مقام پر کہتا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کیا سوچ کر کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، آپ کو کیا ضرورت تھی علی ابن ابی طالب پر ایسی کوئی کتاب لکھنے کی، اور کیوں اتنا زیادہ آپ نے دفاع کیا ہے علی ابن ابی طالب کا؟ تو جارج جرداک یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں،
اور وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرے اور بات سننے کے بعد یہ محسوس کرے کہ جو میرے پاس کیس لے کر آیا ہے وہ واقعاً مظلوم ہے یا نہیں ہے، وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ کیس جاتا ہے آگے اور جج فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا جو موکل تھا وہ مظلوم تھا اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو کہا کہ جب بھی کوئی میرے پاس مظلوم آتا تھا میں ہمیشہ اس کا کیس لڑتا تھا اور اس کو جتوانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو میں نے جب مطالعہ کیا تو مطالعہ کرتے کرتے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کائنات میں علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں ہر دنیا کے مظلوم کا کیس لڑتا ہوں تو جو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہے اس کا کیس کیوں نہ لڑوں۔ اس لیے میں نے علی ابن ابی طالب پر کتاب لکھی اور میں نے ثابت کیا ہے کہ علی کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، اور علی اس زمانے کے لیے تھے ہی نہیں۔ اس زمانے کے لوگ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ علی ابن ابی طالب اتنا بڑا احسان ہے، لیکن ان سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کاش علی ابن ابی طالب آج کے دور کے اندر ہوتے تو آج ہم ان سے کسب فیض کر رہے ہوتے۔ تو دیکھیں دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت حق جاننے کے بعد تسلیم کرتی ہے کہ اہل بیت بالکل پرفیکٹ تھے اور ان کے مقابلے میں جو حکمران آئے ہیں انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، اور یہی شان ہے ہمارے اہل بیت علیہم السلام کی۔ الحمدللہ ہمارے لیے دفاع کرنا بہت آسان ہو گیا آج کے زمانے میں، اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اے آئی کا دور آ رہا ہے۔ ہمارے بعض احباب نے بیان کیا کہ جب وہ اے آئی پر چیٹ جی پی ٹی پر لکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد کا ایکچول سکسیسر کون ہے اور ان کے بعد ایکچول جانشین کون ہے، تو خود انہیں چیٹ جی پی ٹی جواب دیتا ہے استدلال کے ساتھ کہ دیکھ روایات کو اور ساری باتوں کو دیکھ کر، تاریخ کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ایکچول جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہونا چاہیے۔ تو ایسے ایسے یہ حق واضح ہوگا اور پتہ چلے گا کہ تاریخ میں کس نے کتنا ظلم ڈھایا ہے مولا متقیان کے اوپر۔ مولا متقیان، اگر ہم بات کو فضائل کے اعتبار سے شروع کریں تو سب سے بڑی فضیلت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کلام پروردگار میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں کلام پروردگار کے اندر کوئی اگر فضیلت آ جائے تو اس کی صرف ایک خاصیت نہیں کہ وہ قیامت تک رہنے والی فضیلت ہو جائے گی قرآن کریم میں آنے کی وجہ سے، بلکہ اگر خدا نے کسی کی کوئی فضیلت بیان کی ہے تو اس فضیلت میں، اور دنیا نے اگر کوئی فضیلت بیان کی ہے تو اس فضیلت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک کام کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے دروازے پر آتے ہیں، اس کا دسترخوان بچھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر افطار اس کی بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے، تو ہم تو فوراً سے کہیں گے کہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو بانٹنے والا ہے، خیر خواہ ہے۔ تو دنیا کے سارے انسانوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن پروردگار کسی کے بارے میں کوئی آیت نازل کرتا ہے تو صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں، اصل میں اس کے باطن کو دیکھ کر آیت نازل کرتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا اللہ ہے، اس کی نیت حقیقی معنوں میں کیا ہے، اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے۔ اور ہمیں پھر آیت مسلسل علی ابن ابی طالب کی شان میں نظر آتی ہے، وہ آیت جو ان کی ولایت پر دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دی ہوتی تو کبھی بھی آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر دکھاوے کے طور پر یہ عمل انجام دیا جائے تو شاید اس لوگ بڑی تعریف کریں کہ کیا بات ہے، انہوں نے نماز کے اندر ایک بڑا عمل انجام دے دیا۔ لیکن خدا کی آیت نازل کرنے میں اور لوگوں کی تعریف کرنے میں فرق یہ ہے کہ خدا ہمارے باطن کو دیکھ کر آیت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صحیح احادیث میں اگر دیکھا جائے تو کسی اور کی شان میں آیت نازل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، بالخصوص ان کی شان میں کوئی روایت صحیح و سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر موجود ہو کہ ان کے لیے بھی کوئی آیت اتری ہے جنہوں نے حکومت کی ہے بعد میں جا کر، جنہوں نے خلافت کی ہے۔ لیکن اگر آیتیں اتری ہیں تو پنجتن پاک کی شان میں، اور جو پنجتن پاک سے وابستہ ہو گیا اس کی شان میں آیتیں اتری۔ کیا مطلب؟ سورہ دہر کی جب آیتیں اترتی ہیں تو حضرت فضہ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اگر اپنی روٹی دے دی ہے تو وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ بھی ان کی نیت سے پروردگار واقف ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، جیسے پنجتن پاک نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے بھی کام کیا۔ اور ذرا تصور فرمائیے گا، آیت کے اندر ہے 3 دن تک یہ معاملہ پیش آیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اتفاق سے ایسے کیس پیش آ گیا،
ہم نے ایک صاحب کی مدد کی، اور جب ہم آفس سے باہر نکلے تھے تو کسی کی مدد کر دی. اگلا دن آیا تو اگلا دن بھی جب ہم آفس سے نکل رہے تھے تو ہی اسی وقت اس کو ایسا لگا کہ کوئی دوست آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ بھی مدد مانگ رہا ہے. ہم کہیں گے یار کاش کل مدد نہیں کی ہوتی تو آج ہی اس کا دوست نہیں آیا ہوتا. تیسرا دن آیا، تیسرا دن اس کا ایک اور دوست آ گیا. ہم کہیں گے بھائی اب تو پھنس گیا، اب تو روزانہ کوئی نہ کوئی آتا رہے گا اور ہم سے مدد مانگتا رہے گا. تو پہلے دن جو ہمارے مدد کی کیفیت ہوگی وہ اور ہوگی، دوسرے دن اور ہوگی، تیسرے دن اور ہوگی. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جس طرح سے پہلے دن انہوں نے اپنی روٹیاں دی اور پانی سے افطار کیا، ویسے ہی دوسرے دن بھی کیا اور ویسے ہی تیسرے دن بھی کیا. اور آیت پہلے دن نہیں اتری ہے، آیت دوسرے دن نہیں اتری، آیت تیسرے دن اتری ہے کہ جب تینوں دن پروردگار عالم نے انہیں امتحان لے کر چیک کر لیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ ان کا ہر عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علی محمد وآل محمد. تو مولا متقیان کی اگر بات کی جائے تو اہل سنت برادران نے لکھا ہے، ابن عباس کی روایت ہے، نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت. علی ابن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی. قابل تصور نہیں ہے. کوئی ایک خاندان ایسے دکھا دیجئے کہ جس کے بڑے بزرگ کے لیے ایک آیت بھی قرآن کریم کی اتری ہو، وہ اپنے بزرگ پر فخر کرے گا کہ میرے لیے قرآن کی ایک آیت اتری تھی. تو علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ 300 آیتیں، 300 سے زیادہ آیتیں، اکثر من 300، 300 سے زیادہ آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. تو کوئی برابری کا ہے ہی نہیں علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر. یہ آیات کی بات ہے. پھر اگر احادیث کی طرف آ جائیں تو احادیث کا ایک انبار لگا ہوا ہے. ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ کے باہر سے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں پیغمبر اکرم نے 3000 حدیثیں کہی ہوں گی. تو ابن عباس نے اس کو جواب یہ دیا کہ بھائی تجھے صرف 3000 حدیثیں یاد ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں پیغمبر نے 30,000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہوگی. اتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر نے حدیثیں بیان کی. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان سنتے ہیں کہ بھائی ہمارے ممبروں سے فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں، 30,000 حدیثیں مولا متقیان کی شان میں، ہمارے یہاں حدیثوں کی حدیثیں بیان ہوتی ہے. اگر اتنی کلیئر بات ہوتی تو کیوں دوسرا فرقہ بنا ہے، کیوں دوسرے مسالک کے لوگ آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ایک طرف کی باتیں کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں فضائل ہیں، آیتیں ہیں، احادیث ہیں، اتنی کلیئر بات بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بھی کسی حد تک پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہو. دیکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، معاملہ بہت سینسیٹیو ہے. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی زبان مطہر سے علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل جاری ہوئے ہیں، اسے بعد میں آنے والے امت نے اور حکمرانوں نے جان بوجھ کر اس کو چھپایا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. مجھے یہ بتائیے، ابھی فضائل کو چھوڑ دیں، پیغمبر روزانہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے. 23 سال انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، 5 نمازیں روزانہ پڑھا کرتے تھے کم سے کم. اس کے علاوہ آپ نافلہ کو بھی شامل کر لیں، پھر نماز شب کو شامل کر لیں، اور کتنی شکرانے کی نمازیں ہوتی ہوں گی. اتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے نمازیں پڑھی اور اتنے سارے لوگ دیکھنے والے روزانہ آتے ہیں، روزانہ ملاقات کرتے ہیں، روزانہ پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا انہی فرقوں کے اندر اختلاف نہیں کہ پیغمبر جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ہاتھ باندھا کرتے تھے، ہاتھ کھلا کرتے تھے؟ آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کی نہیں کیے، وہ چیز جو یقینی ہے کہ یہ کام تو کیا ہی ہے پیغمبر نے، اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں ہاتھ باندھا تھا، ہاتھ کھولا تھا. اور صرف ہماری بات نہیں ہو رہی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں باقی سارے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. جی نہیں، فقہ مالکی کے ماننے والے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اور امام مالک وہ ہیں کہ جو مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں مدینہ والے سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے. میں کیسے کہہ دوں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور امام ابو حنیفہ وہ کوفے سے تعلق رکھتے تھے، امام شافعی کا کہیں اور سے تعلق ہے، امام ابن حنبل کا کہیں اور سے تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو ڈیفینیٹ ہے، روزانہ اگر پیغمبر کرتے ہیں، روزانہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کئی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے کہ پیغمبر کس طرح سے نماز پڑھتے تھے. تو علی ابن ابی طالب کی تو فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا کیا کچھ بیان کیا ہوگا مولا کی شان میں جو چھپایا گیا. اور یہ جو آیتیں ہیں اس کے اندر تو شکر ہے کہ خدا نے صفات بیان کر دی، ورنہ اگر نام آتے تو نہ جانے کس کس کے بیٹے بھتیجوں کے نام علی علی ہوتے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے علی کے بارے میں، یہ میرے علی کے بارے میں، اور اتنا اختلاف ہوتا.
اس لیے وہ نشانیاں بتا دی کہ وہ کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے یہ تمہارے ولی ہیں. حالت رکوع میں زکوٰۃ کسی نے نہیں دی سوائے علی ابن ابی طالب کے. کھانا کھلانے والے ہیں یتیم مسکین اور اسیر کو, صرف علی اور علی کا گھرانہ وہ ہے کہ جو کام کرتے, اور کوئی نہیں کر سکا. آگے دیکھیے, الذین ينفقون فی السراء باللیل والنہار سرا وعلانیہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 4 مرتبہ صدقہ دیتے ہیں, دن میں بھی صدقہ دیتے ہیں, رات میں بھی صدقہ دیتے ہیں, دکھا کر بھی صدقہ دیتے ہیں, چھپا کر بھی صدقہ دیتے ہیں. یہ کام علی بن ابی طالب نے ایک دن میں کیا تھا تو آیت نازل ہو گئی. تو میرا مولا عمل انجام دیتے جاتے ہیں, آیتیں نازل ہوتے جاتی ہیں اور اس کے اندر صفات بیان ہو رہی ہے. یہ ہیں متقی, یہ ہیں امام, یہ ہیں تمہارے ولی. تو اس لیے ہمارے نوجوان اس حوالے سے ڈاؤٹ فل نہ ہوں کہ جب ہم فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ جھوٹے فضائل ہیں, یہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہمارے فرقے کے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, متفقون علیہ ہیں. تقریباً فضائل ایسے ہیں کہ کتب اہل سنت کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, کتب اہل تشیع کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے تاریخ کا. تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب کا کردار کیا ہے, سبحان اللہ, علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی حلم کا مظاہرہ کرنے والا نہیں, کوئی برداشت کا مظاہرہ کرنے والا نہیں. اور نبی اکرم بھی بار بار فرما کے گئے تھے, دیکھو تمہارے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہے, کعبے کی محبت ہے. تمہارے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہے, قرآن کی بڑی محبت ہے. تمہارے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہے, انبیاء کرام کی محبت ہے. تمہارے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہے, فلاں باب حتہ کی محبت ہے. یہ جس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے لیکن علی کی محبت نہیں ہے, یاد رکھو علی کی مثال کعبے کی طرح ہے, علی کی مثال قرآن کی طرح ہے, علی کی مثال باب حتہ کی طرح ہے, علی کی مثال قل هو اللہ احد کی طرح ہے, علی کی مثال حضرت ہارون کی طرح ہے, علی کی مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں شاہ فرمایا, جو امام فخر الدین رازی میں بھی اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اور آیہ مباہلہ کے ذیل میں لکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ خود آیہ مباہلہ اس بارے میں دلیل ہے کہ علی پیغمبر کے ہم پلہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا انفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفس کو لے کر آ رہے ہیں. تو نفس بن کر اگر کوئی نبی کا چلا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب چلے. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفس خاتم النبیین ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ بھی اس کا مقابلہ کرے؟ وہ تو خود خاتم النبیین کی منزلت پر ہے. ہاں اگر کوئی چیز اس کے اندر ایکسیپشنل ہے تو وہ نبوت ہے, نبوت ان کے پاس نہیں ہے. باقی جو مرتبہ اور مقام, جو علم اور کمال نبی اکرم کی ذات اطہر کے اندر موجود تھا, وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو نصیب ہوا. اور اس آیت کے ذیل میں پھر وہ یہ حدیث لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, جو میری بات کی تائید کر رہا ہے, کہ من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی صفوتہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. اگر تم چاہتے ہو کہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے ساتھ دیکھو, نوح علیہ السلام کو ان کی اطاعت کے ساتھ دیکھو, ابراہیم کو ان کے مقام خلت کے ساتھ دیکھو, موسیٰ کو ان کے مقام ہیبت کے ساتھ دیکھو, عیسیٰ کو ان کے مقام صفویت کے ساتھ دیکھو, بڑے بڑے انبیاء کی اگر تم ایک ساتھ ایک جگہ پر زیارت کرنا چاہتے ہو, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب, علی کے چہرے کو دیکھ لو, سب کی زیارت ہو جاتی. تو کہا خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ان سب کا مجموعہ ہے. سب الگ الگ نبی ہیں, سب الگ الگ کمال لگتے ہیں, لیکن علی وہ ہیں کہ جو ان سارے کمالات کا مجموعہ ہے. اس لیے نبی بار بار فرماتے رہے, جس طرح سے تم انبیاء سے محبت کرتے ہو, خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہو, قرآن سے محبت کرتے ہو, اسی طریقے سے علی سے محبت کرو. اگر علی سے محبت نہ کی تو پھر تمہارا ایمان چلا جائے گا. اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ کچھ نہیں مانگیے اجر رسالت کے اندر, اگر مانگیے تو اپنے قربہ کی محبت مانگیے. اچھا, لوگ شاید پہلی مرتبہ جب یہ آیت سنیں گے تو سمجھیں گے کہ بھائی پیغمبر کو بہرحال اپنی کچھ نفسانی خواہشات بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پروردگار نے فرمایا ہو کہ آپ کے قربہ سے محبت رکھیں تاکہ آپ کے دل کو دلاسا مل جائے. جی نہیں عزیزو, پروردگار عالم نے اسی قرآن کے اندر دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت شعیب کا ذکر کیا ہے, حضرت صالح کا ذکر کیا ہے, حضرت یعقوب کا ذکر ہے, دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے.
قرآن کے اندر جب دیگر انبیاء کرام کی بات کی گئی اور ان کے اجر رسالت کی بات کی گئی تو تمام کے بارے میں ایک ہی جملہ ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، ہم کوئی اجر تم سے نہیں مانگتے ہیں، ہمارا اجر تو پروردگار کے ساتھ دینے والی ہے، تم کیا ہمارا اجر ادا کرو گے؟ تو تمام انبیاء وہ تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجر تم ادا نہیں کر سکتے، ہم تم سے اجر نہیں مانگیں گے، اللہ اجر دے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سب سے بڑا نبی ہے وہ کہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تم سے مانگوں گا؟ یہ تو برعکس بات ہو گئی، یہ تو گویا شرک کے اندر چلے گئے کہ بھائی اللہ سے اجر مانگنا چاہیے، لوگوں سے کیوں اجر مانگ رہے ہیں؟ جی نہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے، قل، اے رسول ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں مانگیں گے، قل، ہم کہہ رہے ہیں کہ کہو، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے اجر، الا المودۃ فی القربى، مجھ سے کہا گیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ تو باقی انبیاء آئے، ان میں سے کسی نے اجر رسالت نہیں مانگا، یہ نبی آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اجر چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ یہ جو اجر مانگا گیا ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ اجر جو مانگا گیا ہے وہ نبی کے فائدے میں نہیں ہے، وہ بھی تمہارے فائدے میں ہے۔ اگر تم علی مرتضیٰ سے محبت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، فاطمہ زہرا سے محبت کرو گے تمہارا فائدہ ہے، امام حسن امام حسین سے محبت کرو گے تمہارا فائدہ ہے۔ رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول کی رسالت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، خدا کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمیں ڈائریکشن پتہ چلے گا کہ نبی کے بعد کون نبی کے دین کو چلانے والا تھا۔ اس لیے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو اجر مانگا گیا ہے فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے مانگا گیا ہے، ورنہ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر پروردگار ہی دیتا ہے، حقیقی معنوں میں تو اجر وہ دے گا، جو تم سے مانگا گیا ہے وہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ہمیں اجر دے رہے ہو، ہمیں اجر نہیں دے رہے ہو، تم اپنا فائدہ کر رہے ہو۔ تو علی ابن ابی طالب کو ہم نے قرآن سے سمجھا، علی ابن ابی طالب کو ہم نے احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر علی ابن ابی طالب کی جو تاریخ ملتی ہے وہ علی مرتضیٰ کی جنہوں نے ہر میدان میں قربانی پیش کی اور زخم سہے ہیں۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، جنگ خیبر و خندق میں شریک ہوئے تو مولا کو نہ کوئی تیر لگا، نہ کوئی تلوار لگی، نہ کوئی زخم آیا، نہ کوئی پتھر لگا، جیسے ایک فرشتہ آتا ہے اور ہر ایک کو واصل جہنم کر دیتا ہے، اس طریقے سے مولا نے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کو اتنے زخم لگے تھے، اتنے زخم لگے تھے کہ بعض روایات کے اندر اس کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، جنگ احد کے بعد تقریباً 70 زخم اور گہرے زخم علی ابن ابی طالب کو لگے۔ تو زخم سہے ہیں، اور زخم کا مطلب جیسے ہمیں تکلیف ہے آقا کو بھی تکلیف ہے۔ اور کوفے کی روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ کوفہ میں جب ایک خاتون نے، ایک بڑھیا نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو بتایا گیا یہ تو امیر کائنات ہیں، یہ تو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ کا لگتا یہ اس آدمی کو دیکھ کر جیسے اس کے بدن کا ایک ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو جوڑا گیا ہو، اتنا بدن ٹوٹا ہوا لگتا تھا، اتنے زخمی تھے میرے مولا، سارا بدن اطاعت پروردگار کے اندر ٹوٹ چکا ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب اب بھی جنگ کے میدان میں آئے تو علی سے بڑا کوئی شیر خدا نہیں، لیکن جب دنیا والوں کے اندر یہ بات منتشر ہو گئی کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا سے غافل ہوتے ہیں، تو ابن ملجم جیسے لوگوں کو موقع مل گیا کہ اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو نماز میں ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ سے میں نے کچھ جملے پہلے بھی پیش کیے تھے، اور وہ عرض بھی میں آپ کی خدمت میں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا نہیں کیا، کہ کچھ خطبوں کے اندر مولا نے اپنے مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ خطبہ نمبر 3 کے اندر، خطبہ نمبر 6 کے اندر، خطبہ نمبر 26 میں، خطبہ نمبر 172 میں، خطبہ نمبر 217 میں، خطبہ نمبر 227 میں، ان خطبات کے اندر مولا نے اپنے مصائب کو بیان کیا ہے۔ خطبہ نمبر 3 کے اندر خطبہ شقشقیہ ہے، جس میں بتایا ہے کہ میرا حق خلافت کیسے چھینا گیا، پہلے نے آ کر کیا کیا، دوسرے نے آ کر کیا کیا، تیسرے نے آ کر کیا کیا۔ اور اسی خطبے کا جملہ یہ ہے، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے صبر کیا جبکہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے، میرے حلق میں ہڈی تھی۔ آنکھوں میں کانٹے ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آنکھوں کو؟ آنکھوں میں کانٹے ہوتی ہے تو ایک تو چبھن ہوتی ہے، اور چبھن ہونے کے بعد آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں میں اتنا درد تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔
حلق میں ہڈی پھنسی ہو تو کیا کرتا ہے انسان؟ ایک تو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ بات کرنا چاہے تو بات نہیں کر سکتا۔ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے غاصبین موجود ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ قاتلین حضرت زہرا موجود ہیں، لیکن میں بول نہیں سکتا، بولنے پر پابندی ہے، اس لیے مظلومیت کا اظہار بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا زیارات کے اندر مولا امام حسین سے مظلوم اور کوئی بھی نہیں ہے، مولا امام حسین سید الشہداء ہے۔ لیکن جب مولا امیر کائنات کی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے، السلام علیک یا امیر المومنین انت اول مظلوم، اے امیر کائنات آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ سب سے پہلے مظلوم ہیں۔ امام حسین بعد میں مظلوم ہے، امام حسن بعد میں مظلوم ہے، مولا سید سجاد بعد میں مظلوم ہے، آپ پہلے مظلوم ہیں۔ اور آپ ایسے مظلوم ہیں کہ آپ کی مظلومیت کا آغاز آپ کے بدن پر زخموں کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کی زہرا کو تعزیہ لگا، یہ آپ پر ظلم ہے، آپ کو محسن شہید کر دیا گیا، یہ آپ کے اوپر ظلم ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جائے گا، امام حسین کو بے گروہ فن چھوڑ دیا جائے گا، آپ کی ساری آل کو کہیں پر زندان میں ڈالا جائے گا، کہیں پر شہید کر دیا جائے گا، یہ ظلم ہے۔ انت اول مظلوم، اے مولا آپ پہلے مظلوم ہیں۔ ضربت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت بیان کروں۔ وہ ضربت جو امیر کائنات کے سر اقدس پر لگی، ملعون یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 1000 درہم میں تیز کروایا تھا اور 1000 درہم کے زہر کے اندر بجھایا تھا، اور پھر یہ ملعون طاق میں لگا ہوا ہے۔ امیر کائنات رمضان کے جو ایام آتے ہیں پہلے سے تیار ہیں کہ اسی رمضان کے اندر مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اشارے بھی دیتے جا رہے تھے۔ جب 17 رمضان کی تاریخ آئی، فرمانے لگے خطبہ دیتے دیتے، بیٹا حسن یہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ فرماتے بابا جان 17 دن گزر گئے۔ امام حسین سے مخاطب ہوئے، اے بیٹا حسین یہ بتاؤ کتنے دن باقی ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں بابا جان 13 دن باقی ہیں۔ میں کہوں گا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب 17 دن گزر گئے ہیں تو 13 دن ہی باقی ہوں گے، لیکن شاید امام بتانا چاہ رہے ہیں 13 دن تمہارے لیے باقی ہیں، میرے لیے وہ 13 دن بھی باقی نہیں ہے، صرف 3 دن کا فاصلہ ہے، اس کے بعد علی اس دنیا سے چلا جانے والا۔ 19 رمضان کی تاریخ آئی، خلیفۃ المسلمین کے گھر پر افطار ہے۔ دیکھیے وزیروں کے گھر کا افطار کیسا ہوتا ہے، اور یہ خلیفۃ المسلمین کا افطار ہے، اپنی بیٹی کے گھر پر ہے، اپنی شہزادی کے گھر پر ہے۔ کتنے قسم کے کھانے موجود ہیں؟ بابا علی کی خدمت میں جو کی روٹی، ایک دودھ کا جام اور ایک نمک کا پیالہ لا کر رکھا گیا۔ میرے مولا کو اس کھانے کو دیکھ کر بھی ایک جلال آیا اور فرمانے لگے بیٹی تو نے محبت میں شاید رکھ دیے ہوں گے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ علی نے ایک وقت میں 2 سے زیادہ کھانے تناول نہیں کیے۔ میں کہوں گا مولا اس کو کیا کھانا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نزدیک شاید تینوں ملا کر ایک کھانا مشکل سے بنے۔ مولا کے نزدیک نمک کھانا ہے، دودھ کھانا ہے، روٹیاں کھانا ہے، اور بیٹی کا دل ہوگا تو اس لیے دودھ کے جام کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن مولا نے روک دیا ہوگا، فرمایا ہوگا بیٹی دودھ کے جام کو میرے پاس نہ رہنے دے، دودھ کے جام کو اٹھا لے، نمک کو رہنے دے۔ اور نمک کے ساتھ امیر کائنات نے اپنا زندگی کا آخری افطار کیا۔ افطار کرتے ہیں 3 لقمے تناول فرماتے تھے، 3 لقمے تناول فرمائے، نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بار بار آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ما کذبت ولا کذبت، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور نہ میں جھٹلاؤں گا۔ گویا جانتے تھے کہ کچھ آج ہونے والا ہے۔ جب بار بار یہ کیفیت پیدا ہونے لگی، آسمان کو دیکھ کر جاتے تھے، بیٹی کا دل گھبرا گیا، اور روایت یہ کہتی ہے امام حسن کو بلایا۔ امام حسن تشریف لائے، عرض کرنے لگے بابا جان لگتا ہے کہ آج آپ کی رات کچھ اور ہے، آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مسجد میں، آج میں آپ کے ساتھ پوری رات گزاروں گا۔ مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں اے حسن تم کس بات سے خوفزدہ ہو رہے ہو؟ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ مٹ نہیں سکتی، اس لیے اے حسن بے فکر ہو کر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور امام حسن کو باقاعدہ ان کے بیت الشرف کی طرف، ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ آدھی رات کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنی بیٹی کے گھر سے باہر قدم نکالا۔ مولا کائنات کے قدم آگے بڑھتے تھے، مرغابی آگے آنے لگی اور مولا کا راستہ روکنے لگی۔ جیسی مرغابیہ قریب آئی، مولا نے فرمایا بیٹی اگر ان کے آبودانے کا خیال رکھ سکو تو اپنے پاس رکھنا، نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا اے مولا جانوروں کی بھی پیاس کا خیال رکھتے ہیں آپ؟
کچھ دن گزرنے دیجئے، آپ کی بیٹیوں کے اوپر بھی پانی بند کر دیا جائے گا۔ پھر مولا آگے بڑھتے ہیں، دروازے کی دہلیز سے باہر نکلتے ہیں، دروازے کی کنڈی مولا کے لباس میں پھنستی ہے۔ گویا بے جان اشیاء بھی یہ کہہ رہی ہوں، اے علی آپ مسجد کی طرف نہ جائیے، آج نماز گھر میں ادا کیجیے۔ لیکن وہ جو اللہ کے گھر کی شان بڑھانے والا ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جانے کے بعد روایتیں مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نماز فجر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں نماز شب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ نماز شب کے بعد اور فجر کی نماز ہونے کے بعد جو نافلہ فجر تھی اس کے اندر یہ واقعہ پیش آئے۔ اور جو علماء اور محققین ہیں وہ کہتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نافلہ فجر والی روایت شاید سب سے زیادہ صحیح ہو۔ امیر کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے، جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی انہیں معلوم ہے کتنی وسیع و عریض مسجد ہے۔ جب جاتا ہے انسان گم ہو جاتا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ مولا متقیان اندر تشریف لے گئے، وہ جتنے افراد تھے جو سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، ان کو جگایا۔ انہی میں سے ابن ملجم تھا، ابن ملجم کو جگایا۔ میں کہوں گا اگر ابن ملجم کو بھی مولا اس وقت سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو اپنے محب کو کیسا دیکھ سکتے ہیں، اپنے چاہنے والے کو کیسے دیکھ سکتے۔ جگانے کے بعد نماز شب انجام دی۔ نماز شب انجام دینے کے بعد بعض روایتیں کہتی خود مولا نے اذان دی، اور جب اذان دے دی تو لوگ ایسے ایسے جمع ہونے لگے اور نافلہ فجر پڑھنے لگے۔ ابھی ہر ایک اپنی اپنی نافلہ فجر پڑھ رہا تھا، امیر کائنات اپنی نافلہ فجر انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ پہلی رکعت کا جیسے سجدہ مکمل کیا، ابھی سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ پیچھے سے ابن ملجم چلا، خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، ہاتھوں میں تلوار موجود ہے، اور پوری قوت و طاقت سے وہ تلوار چلائی کہ پھر مولا کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا، اور مولا کا سر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے۔ مولا نے وہیں پر بیٹھ کر نماز انجام دی، اور نماز پڑھتے ہی فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کا کیا ہوگا، آپ کے بعد یتیم بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے بعد اس امت کا کیا ہوگا جو ساری کی ساری یتیم ہو گئی۔ پھر مولا نے اپنی مٹھی سے خاک اٹھائی، خاک اٹھانے کے بعد سر پر ڈالی، فرمانے لگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ جائے گا، اسی مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہاں امیر کائنات کیسے کیسے درس جو آپ اس موقع پر دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آواز دی، حسن و حسین تشریف لائے، بابا کو سہارا دیا، بیت الشرف کی طرف لے جانے لگے، اصحاب بھی ساتھ ساتھ جمع ہو گئے۔ وہاں سے ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا۔ ابن ملجم کو جب پکڑ کر لایا گیا، امام نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف اتنا بات یہ کی، امام فرمانے لگے کیا میں نے تیرے ساتھ مہربانی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کبھی کوئی سختی سے مظاہرہ کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائی تھی؟ تو نے میرے سر پر ضربت کیوں مرائی؟ ابن ملجم خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے، جب وہ کچھ بول نہ سکا، گھبرایا ہوا تھا، امام نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو گھبرایا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کو ہلکا کر دو، اس کو تھوڑا سا چھوڑ دو، اور یہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے دودھ کا جام لے کر آؤ۔ بس عزیزو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب ان جملوں کو سنتا ہوں۔ یا امیر المومنین، آپ نے اپنے قاتل کو بھی شربت کا جام پلایا، آپ نے اپنے قاتلوں کے لیے بھی آسانی فراہم کی، کہا کہ ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دو، کھلا کر دو۔ لیکن یہی کوفہ ہوگا جس کوفے کے اندر آپ کی زینب ام کلثوم کو رسن بسر آیا جائے گا، تازیانے لگا کر لایا جائے گا، شرابی کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بے مخنا و چادر رکھا جائے گا۔ اے امیر المومنین، آپ اپنے قاتل کو ایسا نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنی بیٹیوں کو ایسا کیسے برداشت کریں؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار مولا مشکل کشا کا واسطہ ہے، ہمارے اس خلیصی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ ان آنسو کے صدقے سے مسجد کوفہ کی نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما۔ ان آنسو کا واسطہ ہے محبت امیر کائنات کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس جگہ پر قدم رکھنے کی اور قدم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں پر علی مرتضیٰ نے قدم رکھا۔ پروردگارہ جن جن لوگوں سے علی مرتضیٰ نے دشمنی رکھی، پروردگارہ ہمیں ان سے بیزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے محبت کی، ان کی خدمت میں رہے، پروردگارہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پالنے والے علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کے تمام چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرہ نصیب فرما، پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پروردگار جو مولا کے قاتلین ہیں اور اسی طریقے سے ان کی اولاد کے قاتلین ہیں، پروردگار سبھی کو دردناک عذاب میں مبتلا فرما، پروردگار اپنی لعنت ان کے اوپر نازل فرما، پروردگار ہمیں ان سے بیزار فرما، پروردگار مولا متقیان اور ان کے پاک چاہنے والے کوئی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم سے انتقام کے لیے ان کے آخری فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔